بسم اللہ الرحمن الرحیم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope you all are fine and you all are feeling well. This is your English class and this is the book of English class 6 and I'm your English teacher. I'm here for teaching this poem which is on page number 34. So dear students, I'm going to discuss this poem which is written by Emily Lowell. She was an American writer. And in this poem she tells us that we should plant more trees because small plants and trees are very important for all human beings as well as animals. And she conveys a very simple message about looking after plants in this poem. As you know, trees and plants are the food of our animals, and we can burn it, and we can make furniture of it. And as you know, it gives us oxygen, which is very important for our life. Okay, so dear students, before translation and reading this page number 34, the poem, all of you open your books at page 34 and listen to the new, important, and to the correct pronunciation. Okay, so let's begin. The poem. It is only a little twig with a green bud at the end, but if you plant it and water it and set it where the sun will be above it, it will grow into a tall bush with many flowers. پیارے بچوں 34 پیج پہ جو پوئم میں پڑھنے جا رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے دی پوئم، جس کو ایک امریکن رائٹر نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پوئم میں درختوں کے امپورٹنس کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ ہمیں درختوں کو لگا کے اس کا کیئر کرنا چاہیے، کیونکہ درختوں کا رول جو ہے وہ ہیومن لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ کے سائنس ٹیچر آپ کو سمجھا چکے ہوں گے کہ درخت جو ہیں وہ کیوں انسان اور انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں. تو اس میں یہ شاعرہ جو فرماتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اٹ از اونلی اے لٹل ٹویگ. ٹویگ جو ہے بیٹا یہ ایک چھوٹے سے شاخ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، درخت کا جو چھوٹا سا شاخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسمال برانچ آف اے ٹری اس کو ہم بولتے ہیں. چھوٹا درخت، چھوٹی سی شاخ اس کو ہم بولتے ہیں. اور دوسرا جو بڈ ہے، بڈ یہ شگوفے کو بولتے ہیں. جب فلاور کھلا نہ ہو، وہ ابھی بند ہو، اس کو ہم بولتے ہیں ان اوپن فلاور. ٹھیک ہے، بڈ اس کو بولتے ہیں، بڈ. اٹ از اونلی اے لٹل ٹویگ، یہ ایک چھوٹی سی شاخ ہے. ود اے گرین بڈ ایٹ دی اینڈ، جس کے آخر میں ایک گرین شگوفہ ہے، اس کے آخر میں ایک گرین شگوفہ ہے. بٹ ایف یو پلانٹ اٹ اینڈ واٹر اٹ، لیکن اگر آپ اس کو لگا دیں گے اور پانی دیں گے، مطلب آپ اس کو لگائیں گے اور اس کو پھر پانی دیں گے، اینڈ سٹ اٹ ویئر دا سن ول بی ابو اٹ، اور اس کو وہاں پہ اگائیں گے جہاں پہ سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے، اٹ ول گرو انٹو اے ٹال بش. تو یہ جو ہے جب آپ اس کو پانی دیں گے اور سورج کی روشنی یہ اس پہ لگتی ہیں تو یہ بڑھ کر ایک بہت بڑی سی جھاڑی، مطلب درخت، بہت بڑا درخت جو ہے یہ بن جائے گا. اینڈ اٹ ول گرو انٹو اے ٹال بش، بڑا درخت یا بہت بڑی جھاڑی یہ بن جائے گا. ود مینی فلاورس، بہت زیادہ پھولوں کے ساتھ. اینڈ لیوز وچ تھرسٹ ہیتھر اینڈ تھیتھر اسپارکلنگ. بیٹا ہیتھر اینڈ تھیتھر کا مطلب ہے یہاں وہاں، ہیئر اینڈ دیئر. تھرسٹ مین پش، تھرسٹ کا مطلب ہے پش، فورس. ٹھیک ہے، دھکا دینا، دھکیلنا. کہتے ہیں کہ جب آپ درخت کو پانی دیں گے، سورج کی روشنی اس پہ پڑے گی، تو ایک دن آئے گا کہ وہ ایک بہت بڑا درخت بن جائے گا جس پر بہت زیادہ پتے اور جس پر بہت زیادہ پھول اگیں گے. ٹھیک ہے، اور جب اس پہ پھول اور پتے آئیں گے تو وہ پھیل جائیں گے یہاں وہاں جگمگاتے ہوئے
اسپارکلنگ مین جگمگاتے ہوئے، چمکتے ہوئے وہ یہاں وہاں پھیل جائیں گے اس کی شاخیں، اور وہ ایک بہت بڑا درخت بن جائے گا جو بہت زیادہ مفید ہوگا انسانی زندگی کے لیے. From its roots will come freshness, and beneath it the grass blades will bend and recover themselves and clash one upon another in the blowing wind. From its roots جو ہیں یہ درخت کی جڑیں جو ہیں اس کو بولتے ہیں جڑیں، ٹھیک ہے. جڑ، روٹ مین جڑ، درخت کا جڑ. From its roots اس کی جڑوں سے will come freshness، تازگی آئے گی. freshness مین تازگی. And beneath it the grass blades، اور اس کے نیچے جو ہیں grass blades ہوں گے، اس کے نیچے جو ہیں گھاس کے پتے جو ہوں گے will bend، وہ جھکیں گے. and recover themselves، اور سیدھے ہوں گے. recover سیدھے، recover اس کا مطلب ہے return to right position، سیدھے ہونا. وہ وہاں پہ جھکیں گے اور سیدھے ہوں گے. and clash one upon another in the blowing wind، اور چلتی ہوئی ہوا میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے. وہ جو درخت اور جو پھول اور پتے ہیں جب ہوا چلے گی تو وہ پھر ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، ٹھیک ہے. But if you take my twig and throw it into a closet with mouse traps and blunted tools, it will shrivel and waste. And someday when you open the door, you will think it an old twisted nail and sweep it into the dustbin with other rubbish. پھر شاعر جو ہیں سب سے پہلے یہ دو سٹینزے جو ہیں، یہ دونوں جو سٹینزے ہیں اس میں شاعر نصیحت کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بتاتی ہیں کہ درخت جو ہیں اس کو اگائیں، اس کو پانی دے، اور ایسی جگہ میں اگائیں جہاں پہ اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہوں. پھر اس کے امپورٹنس آپ کو بتاتی ہیں کہ جب درخت اگے گا تو اس پر بہت خوبصورت شاخیں آئے گی، اور بہت زیادہ رنگ برنگ جو ہے وہ پھول وہاں پہ ہوں گے جو ایک خوبصورت نظارہ پیش کرے گا. اور جب ہوا چلتی ہیں، جب ہوا چلے گی نا تو وہ درخت جو اگا ہوا ہے اس کے پتے، پھول اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ ہلے گی، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے گی، اور وہ چمکتی ہوئی نظر آئے گی، اور بہت زیادہ خوبصورت جو ہے وہ نظارہ ہوگا. اس میں وہ آپ کو بتاتا ہے اس کی امپورٹنس. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی جو جڑیں ہیں اس سے بہت زبردست فریشنس جو ہے آپ محسوس کرو گے وہ آئے گی. اور وہاں پہ گراس بلیڈز ہوں گے نیچے، وہ اپنے آپ کو خم کریں گے، ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ کو سیدھے کریں گے، وہاں پہ جھکائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ ٹکرائیں گے ہوا میں. پھر جو لاسٹ ٹینزا ہے اس میں اگر آپ نے یہ اوپر کی باتیں اپلائی نہیں کی درخت کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے بٹ ایف یو ٹیک مائی twig، لیکن اگر تم نے میری جو شاخ ہے وہ لے لی، and throw it into a closet. بیٹا کلوسٹ جو ہے کلوسٹ یہ ہم بولتے ہیں کلوسٹ a large cabinet or room for storage. ایسا ایک روم جس میں ہم چیزوں کو سٹور کر کے رکھ دیتے ہیں، اسے سٹور بناتے ہیں، اس کو بولتے ہیں. اگر آپ نے وہ شاخ لیا and throw اور اسے گرایا and it into a closet، ایک کلوسٹ میں اگر آپ نے اس کو گرایا، ٹھیک ہے، آپ نے ایک سٹوریج میں گرایا with mouse traps and blunted tools، ضائع چیزوں کے ساتھ، یا وہاں پہ آپ نے گرایا چوہے دانوں کے ساتھ، یا بلنٹڈ ٹولز جو ہیں یہ بلنٹڈ ٹولز جو ہیں نٹ شارپ اس کو بولتے ہیں، ایسی چیزیں جو خراب ہو گئے ہوں، جو گر گئے ہوں، ہم گراتے ہیں اس کو. تو اگر آپ نے اس چیزوں کے ساتھ اس کو گرایا، اس چھوٹے سے پودے کو، it will shrivel and waste، تو یہ مرجھا جائے گا اور ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. شریول جو ہے شریول شرینک یا بیکم ویک، اس کا مطلب ہے سوکھ جانا. ویسٹ مین ضائع ہونا. جس طرح ہم کوئی پودا لے کر آتے ہیں اور اس کو زمین میں پلانٹ ابھی نہیں ہم نے کیا ہو، اس پہ 2 دن گزر جاتے ہیں تو وہ ٹویسٹڈ نیل کی طرح ہو جاتا ہے. جس طرح ہم کیل کو دیوار میں ٹونستے ہیں اور وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ٹویسٹڈ نیل. تو اس طرح درخت بھی وہ نیچے کو جھک جائے گا اور وہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا ہم اس کو گرائیں گے کسی ایسی جگہ میں جو
جہاں پہ فضول چیزیں پڑی ہوں تو لازماً یہ خراب ہو جائے گا، یہ ضائع ہو جائے گا. اٹ ول shrivel اینڈ ویسٹ، تو یہ جو ہے یہ سوکھ جائے گا، مرجھا جائے گا اور ضائع ہو جائے گا. اینڈ سم ڈے، اور ایک دن، when you open the door، جب دروازہ تم کھولتے ہو، you will think it's an old twisted nail، تو تم اس کو سوچو، تم سمجھیں گے کہ یہ کوئی پرانا مڑا ہوا کیل ہے. جب آپ دروازہ کھولیں گے تو سمجھیں گے کہ یہ کوئی پرانا مڑا ہوا کیل ہے. اینڈ سویپ اٹ into the dustbin with other rubbish، اور آپ باقی کوڑے اور گند کے ساتھ، ربش جو ہے، ربش یہ گند کو کہتے ہیں، ربش گند، دوسرے ربش جو ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو جھاڑو کر کے گرا دو گے. تو اس لیے شاعر جو ہے بیٹا کہتی ہیں کہ یہ درخت جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس کو ہم نے پلانٹ کرنا ہے، پھر اس کو پانی دینا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. جب ہم اس طرح اس کا خیال رکھیں گے تو وہ ایک بڑی ٹری جو ہے بن جائے گی، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. So dear students, this was your poem, which is on page number 24. So write the meanings and words of this poem, and keep watching our videos. Stay happy and healthy up to next lecture. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.